اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی الذي خردت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تحت الامال بطیبہ و ذکرہ و رحیہ. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے کو سرفراز فرمایا، اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ آج ہم پیران پیر جس کو کہا جاتا ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جس سے منسوب ہے 11ویں جس کو کہا جاتا ہے، ہم اس کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. آج ہمارا پروگرام جو ہے اس سے متعلق مختصر انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ہم اس کے بعد پھر اسی کو جاری رکھیں گے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن آج ہم مختصر بزرگان دین کون ہے، کس کو کہا جاتا ہے اور بزرگان دین کا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قوتیں عطا فرمائی. یہ ربیع الثانی میں جو ہے ہم 11 تاریخ کو کرتے ہیں، لیکن یہ جو 11 تاریخ ہے یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ پیدائش کا دن ہے نہ آپ کی وفات کا دن ہے. آپ کی پیدائش 1 رمضان کو ہوئی 470 ہجری میں عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے جیلان میں کہا جاتا ہے، یا گیلان کہیے آپ لوگ، تلفظ ہے آپ کے حساب سے. آپ ماپیٹ ولی ہیں، یعنی آپ جیسے ہی پیدا ہوئے رمضان تھا اور آپ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، صرف رات میں دودھ پیتے تھے. دن میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے، رات میں دودھ پیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ بعض کو وحی بھی رہتی ہے، اللہ کی جانب سے ایک کسب ہی ہوتی ہے ولایت، ایک وحی بھی ولایت ہوتی ہے. کسب سے محنت کر کے کوئی حاصل کرتا ہے، کوئی پیدائشی اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. آپ پیدائشی ولی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنا کر پیدا فرمایا. آپ کا نام عبد القادر، آپ کا نام عبد القادر، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ جنگی دوست. یہ جنگی دوست کے بارے میں جو ہے بڑی ایک تفصیل آئی ہے کہ والدین کا اثر اپنی اولاد پہ ہوتا ہے، والدین کا اثر اپنی اولاد پہ ہوتا ہے. جنگی دوست یعنی جنگ سے دوستی رکھنے والا. آپ جو جنگ کرتے تھے آپ کی جنگ اپنے نفس کے خلاف تھی، آپ کی جنگ اپنے نفس کے خلاف تھی. نفس کو اللہ کے تابع کر کے رکھتے تھے. نفس کو مارنا نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لینا. اکثر ہم لوگ سمجھتے نفس کو مارنا ہے، بھائی نفس مارنا نہیں. نفس کے جو تقاضے ہیں، نفس کے تقاضے حلال ذرائع سے پورے کرنا. نفس ہمارا جو تقاضا کرا، اچھا کھانے کا تقاضا کرا، اللہ دیا ہم کو دولت، اچھی غذا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. نفس ہمارا تقاضا کرا کسی اور چیز کا، تقاضے کو پورا کرو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، حرام طریقہ مت اپناؤ. یہ کیا ہے؟ نفس کو اللہ کے تابع کرنا ہے. اکثر ایک غلط فہمی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ بھائی نفس کو مارنا پڑتا ولی بننے کے لیے، نفس کو ختم کر دینا پڑتا، نفس کے خلاف کام کرنا پڑتا. نفس کے خلاف نفس دنیا داری کی طرف لے جاتا ہے، لیکن دنیا داری میں اللہ تعالیٰ جو حدود رکھا وہ حدود کے تحت کام کرنا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ 4 بیویاں تھیں. جب آپ کا وقت آیا، جب نکاح کیے، مختلف وقت میں 4 خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا. نفس کے خلاف نہیں رہے، نفس کے تابع رہے. یعنی نفس کو اپنے دین کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع کر دینا. نفس کو مارنا نہیں.
تو آپ ہمیشہ نفس کے خلاف، یعنی نفس جب بھی دنیا کی بات کرتا آپ اس کے خلاف. آپ کتنے بزرگ، کتنے اللہ والے، ایک مختصر واقعہ ہم اکثر مسجدوں میں سنتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، تجدید کے لیے ہم پھر ایک مرتبہ اس کو سنیں گے کہ آپ ایک مرتبہ ندی کے کنارے کنارے سفر کر رہے ہیں. ندی کے کنارے کنارے آپ سفر کر رہے ہیں. آپ بھوک لگی، آپ کو بہت زیادہ شدت سے بھوک لگ رہی تھی. ندی میں آپ دیکھیں ایک سیب جا رہا تھا، آپ سیب اٹھائے، سیب کھا لیے. کون؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، والد محترم عبداللہ، جنگی دوست. جیسے ہی سیب کھائے خیال آیا پتہ نہیں کس کا سیب تھا، بغیر اجازت میں سیب کھا لیا، حرام ہو گیا میرے لیے، حرام ہو گیا میرے لیے. آپ فوراً وہ جو ندی کے جو دھارا تھی اس کے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیے. ادھر سے آ رہا سیب، یعنی ادھر کو چھونگا. آپ آہستہ 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 پہنچے، جا کے دیکھے تو ایک مقام پہ ایک سیب کا باغ تھا، جس میں سیب کی باغ کی ڈالی یہ ندی کے اوپر گری ہوئی تھی، اس کا سیب گرا. آپ گئے اندر، جا کے پوچھے باغ کے جو مالک تھے عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ آپ بھی، بولے کہ میں ایک سیب کھا لیا غلطی سے آپ کا، بغیر اجازت، کیا اس کا معاوضہ ہو سکتا؟ تو آپ دیکھیں کہ ایسا کیسا نوجوان ہے جو اتنی عمر میں اتنا تقویٰ بتا رہا. بولے کہ بالکل، لیکن سزا دینا، سزا ہے اس کی. کیا ہے سزا؟ دو ہیں. کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تم 10 سال تک میرے باغ میں کام کرنا، اس کے بعد دوسری سزا بولوں گا. تو 10 سال تک آپ باغ میں کام کرتے رہے، باغ کی آبیاری کرتے رہے، باغ کی ضرورت پوری کرتے رہے. تو ایک مرتبہ عبداللہ سومئی بولے کہ سیب منگائے باغ سے، تو آپ لے جا کے سیب دیے. سیب کھا کے بولا یہ سیب تو کچا ہے، تمہارے کو نہیں معلوم کون سا میٹھا سیب رہتا کون سا اچھا رہتا، تو باغ کی مالی ہے تم باغ کے. بولے کہ ایک سیب کھایا تو یہ سزا مل رہی، اس کے بعد سے میں آج تک سیب کو کھایا نہیں کبھی. آپ کے 10 سال آپ کا وقفہ گزرا، اس کے بعد بولے کہ دوسری سزا ہے. کیا ہے دوسری سزا؟ میری ایک لڑکی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا ہے. اس سے تم کو نکاح کرنا ہے. آپ راضی ہوئے اس کے لیے؟ کیونکہ آخرت کی سزا سے بچنا آپ کا مقصد تھا. آخرت کی سزا سے بچنا آپ کا مقصد تھا. آپ راضی ہو گئے، نکاح ہوا. جیسے ہی آپ پچھلے عروس میں گئے، اندر تشریف لے گئے، دیکھیں کہ حسین طریقے خوبصورت لڑکی موجود ہے، بات بھی کرتی ہیں، آنکھ بھی اچھے، کان بھی اچھے، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت. فوراً تیزی سے باہر واپس آئے، آ کے بولے کہ شاید آپ نے غلط لڑکی سے میرا نکاح کر دیا. آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لیکن یہ تو بڑی حسین لڑکی ہے. بولے کہ ہاں یہی میری لڑکی ہے. گونگی میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ لڑکی آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی. بہری اس لیے ہے کہ آج تک کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. گونگی اس لیے ہے کسی غیر سے بات نہیں کری. لنگڑی ہے، لولی ہے، اللہ کے منشا کے تحت اپنے اعضاء جوارے کو استعمال کرنے والی ہے. آپ کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. ہم اکثر بولتے غوث، غوث آپ کا لقب ہے. غوث کے معنی بھی معلوم ہونا ہمارے کو، اصطلاحات بھی اکثر ہمارے پاس معلوم ہوتے رہنے چاہیے. آپ کو غوث نہیں معلوم ہے. خطب کس کو نام سنتے ہیں مقصد، قطب ہے بھائی انہوں وقت کے اپنے، ابدال ہے انہوں اپنے وقت کے. قطب کس کو کہتے ہیں، غوث کس کو کہتے ہیں، ابدال کس کو کہتے ہیں. غوث کا جو معنی آتا ہے، غوث کا معنی دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا. دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا، یعنی جو ضرورت مند ہے، ضرورت مند کی مدد کرنے والے کو غوث کہا جاتا ہے. آپ کا نام غوث نہیں، لقب ہے. آپ کا نام عبد القادر ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. لیکن غوث کیا ہے؟ غوث اعظم، یعنی سب سے زیادہ، بہت زیادہ مدد کرنے والے لوگوں کی آپ مدد کرتے تھے. آپ غوث بھی ہیں، آپ قطب بھی ہیں، آپ ابدال بھی ہیں. قطب بھی آپ ہیں. قطب کس کو کہا جاتا ہے؟ قطب وہ شخص جو باطنی طور پر کسی شہر پر، کسی ملک پر حکومت کرتا ہے. باطنی طور پر یعنی اس کے منشا کے تحت کام ہوتے، ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا، لیکن کام جو حکومت کے ہوتے ہیں وہ کام اس کے منشا کے تحت، اس کی مرضی کے تحت ہوتے ہیں.
غوث اعظم قطب بھی ہیں. ہم اکثر ایک واقعہ سنتے ہیں حیدرآباد کے لوگ خاص طور پہ، گولکنڈہ قلعے کی فتح کا، گولکنڈہ قلعے کی فتح کا واقعہ اکثر سننے میں آتا ہے. اورنگزیب جب حملہ کرے، دیکھ رہے ہیں کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، گولکنڈہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. آپ اتنی کوشش کر لیے آپ فتح ہو رہی نہیں. ایک مرتبہ بڑی آندھی چلی، طوفان آیا بہت زیادہ، تو تمام خیمے آپ کے فوج کے اڑ گئے، لیکن ایک خیمہ رہ گیا، اس میں چراغ جل رہا. بولے کہ یہ کوئی بڑے بزرگ ہستیاں ہیں. جا کے بولے آپ لوگوں کے رہتے ہوئے میرے کو قلعہ فتح کیسا نہیں ہو رہا؟ قلعہ فتح ہونا میرا. تو یوسف بابا شریف بابا تھے وہ، تو آپ کیا کریں، ٹھگری پہ لکھ کے دے کے بولے جاؤ وہ دروازے پہ ایک موچی بیٹھا ہوا ہے، موچی کو دے کے آؤ. وہ لکھ جا کے موچی کو دیے. وہ موچی جو تھے دیکھے، غصے میں آئے، اپنا جو تھیلا تھا پٹک کے جھٹک کے نکل کے چلے گئے، قلعہ فتح ہو گیا. وہ بزرگ تھے، نظر نہیں آ رہے تھے. کیا کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے؟ قطب. یعنی اللہ تعالیٰ باطنی طور پر ان کو حکومت عطا فرماتا ہے، ظاہر نہیں کرتے. غوث اعظم قطب بھی ہیں اپنے وقت کے، اور ابدال بھی ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ ساری کائنات چلا رہا. ابدال اللہ کے وہ بندے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا. اور دنیا میں ہمیشہ ہر وقت میں تقریباً 70 ابدال موجود ہوتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں. ساری دنیا کے خطے میں کوئی نہ کوئی برابر اللہ والا ایک موجود ہوتا ہے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب بھی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، خالی قطب نہیں، قطب الاقطاب ہیں. آپ ابدال ہیں، آپ غوث ہیں. آپ کا مرتبہ بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بڑے بڑے بزرگان دین فرما دیے تھے کہ ایک عجم سے ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو پھر دین کا احیاء کرے گا. 470 ہجری، تقریباً 500 سال کے قریب، جب اسلام میں بہت زیادہ خرافات آ گئے تھے، برائیاں پیدا ہو گئی تھی، آپ پھر دین، اس لیے آپ کا اور ایک لقب محی الدین بھی ہے. آپ کا ایک اور ایک لقب محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. دین کو زندہ کرنا مطلب یہ نہیں کہ دین مر گیا تھا. لوگ بولتے اکثر دین مر گیا کیا بھائی پھر زندہ کریں. دین کو زندہ کریں مطلب جو خرابیاں، جو برائیاں دین میں داخل ہو گئی تھی، وہ خرابیوں کو، برائیوں کو آپ نے دور کیا. پھر جیسا دین تھا ویسا دین آپ دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ نسبی طور پہ والد کی طرف سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہیں، والدہ کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب ملتا ہے. آپ پیدا ہوئے ابتدائی وقت میں ہی، کچھ ہی بچپن میں آپ کے والد بھی گزر گئے. آپ کی والدہ آپ کی بالکل حفاظت کیے، آپ کی والدہ پرورش فرمائے، آپ کی والدہ کے تحت آپ رہے. اور آپ پیدا ہوتے آپ کی والدہ ماجدہ 18 پاروں کے حافظہ تھے. اور آپ جب بطن میں تھے، خواتین کے لیے خاص طور پر اہمیت والی بات ہے کہ جب حمل سے ہو جائیں تو چاہیے کہ ہم نیک کام کرنے لگ جائیں، تو اس کے اثرات بچوں پہ مرتب ہوتے ہیں. سائنس بھی بول رہی کہ پازیٹیو تھاٹس رکھنا ہمیشہ. جب پریگننٹ ہوتے ہیں، جب خواتین جب حمل سے ہو جاتی ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں. اس کا اثر جو پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. جب 4 سال کے ہوئے آپ کے نانا جب بسم اللہ کرانے کے لیے لے گئے، بسم اللہ پڑھے، آپ 18 پارے سنا دیے. ایسا کیسا ہو گیا؟ میری والدہ 18 پاروں کے حافظہ ہیں. وہ میں جب پیٹ میں تھا، مطلب وہ دہراتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے. اس کا اثر یہ سائنٹیفکلی پروف بھی ہے کہ ویسے وقت میں جو جیسا ذہن چلتے رہتا، اولاد کو اس کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے. اس لیے بولتے زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، پریشانی نہیں ہونا، غلط بات نہیں ہونا. ان کو کچھ غلط بات مت بولو، ان کو مطلب سکون سے رہنے دو، تاکہ آنے والا جو بچہ ہے، آنے والا جو نسل ہے، وہ نسل اچھی ہے. جب آپ 18 سال کے ہوئے، آپ کی تعلیم یہاں پہ مکمل ہوئی، آپ آگے کی تعلیم کے لیے بغداد شریف کو تشریف لے گئے. بڑا مشہور واقعہ پھر درمیان میں ایک پیش آیا. ہم بچپن سے پہلے اچھی کتابوں میں اچھے واقعات بھی ہوتے تھے، آج کل کے نہیں ہے. میں تو اسکول کی کتاب میں پڑھا تھا یہ قصہ کہ آپ جب بغداد کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کیا کیے؟ آپ کی بغل میں 40 اشرفیاں سیکھیے. 40
اشرفیاں چھینیے اور ایک قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیے بغداد کے لیے، اور بچے کو حکم دے دیے کہ اے بیٹا چاہے کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نکلے، راستے میں اتفاق سے قافلے کو ڈاکو لوٹ لیے۔ ایک ڈاکو آیا ان کے پاس بھی، بولا کہ اے لڑکے، آپ 18 سال کے تھے تقریباً، کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ بولا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو بولا کہ یہ لڑکا 40 اشرفیاں کیا لاتا، چھوڑ کے چلے گیا۔ ایک اور ڈاکو پوچھا کچھ ہے؟ بولے کہ ہاں 40 اشرفیاں میرے پاس ہے۔ 2-3 ڈاکو پوچھے، بولے کہ بھائی یہ لڑکا بولا بار بار سردار کے پاس لے کے دیکھے، بولے کہ لڑکا بولا کہ 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار پوچھا کہاں ہے 40 اشرفیاں؟ بولے کہ میری ماں نے بغل میں شیٹ ہیں۔ بتاؤ، نکال کے 40 اشرفیاں رکھ دیے۔ تو ڈاکوں کا جو سردار تھا وہ بولا کہ تم اس کو بچا سکتے تھے، تم اس کو بچا سکتے تھے، نہیں یہ بول سکتے تھے، تم کیوں بولے کہ 40 اشرفیاں میرے پاس ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے وہاں سے وعدہ کیا ہے، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وعدے کو وفا کروں۔ یہ جو الفاظ تھے، یہ الفاظ کا اثر ڈاکوں کے سردار پہ ہو رہا۔ انہیں بولا تم اپنی ماں کے سے جو وعدہ کرے اس پہ اتنا قائم ہے، میں اللہ سے جو وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے وعدے کے کتنا خلاف ہوں۔ میں اللہ سے جو وعدہ کرا، وعدے کی میں اللہ کے کتنا خلاف کام کر رہا ہوں۔ وہ توبہ استغفار کرے۔ جتنے ڈاکو تھے تمام کے تمام ڈاکو اپنے وقت کے ولی بنے۔ یہ غوث احمد صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ آپ کے لیے ہی جو ارشاد فرمائے اللہ انا اولیاء، مطلب آیت کیا مصداق تھے، اس آیت کیا مصداق تھے، اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی میں اکثر یہ آیت اکثر ہر جلسے میں لکھی ہوئی رہتی ہے، ہر جلسے میں یہ آیت لگی ہوئی رہتی ہے، اور اسی آیت کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں۔ یہ ربیع الثانی کے 11ویں شریف کے جتنے جلسے ہوتے، تذکرہ اولیاء کے نام سے ہوتے، 11ویں شریف کے نام سے ہوتے، غلام الدین کے نام، جو جلسے ہوتے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک یقینا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی ہے نا دوست، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ انہیں حزن و ملال ہوتا ہے اور نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ انہیں حزن و ملال، نہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ انہیں خوف ہوتا ہے۔ رنجیدہ افسوس، رنج و ملال گزرے ہوئے وقت کا، خوف آنے والے وقت کا، آپ کا نہ خوف نہ رنجیدہ۔ آپ ثابت کریں، اور آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بے انتہا دولت مند شخصیت تھے۔ ابھی جیسے میں ذکر کرا، ذکر سے پہلے، ہلکے ذکر سے پہلے جو بات رکھا میں کہ آپ ایک اشرفی میں 1 گز آنے والا کپڑا پہنتے تھے، جو کپڑا بیچنے والا تھا بولا کہ بادشاہ وقت جو کپڑا پہننا وہ کپڑا بھی غوث پہننے رہے۔ پچھلے دولت مند آپ تھے، آپ کے اپنے ذاتی جہاز چلا کرتے تھے سامان سے لدے ہوئے۔ لوگ خالی سامان لے جاتے، لیکن جہاز خود آپ کا اپنا ذاتی جہاز ہوا کرتا تھا، سامان بھی آپ کا ہوا کرتا تھا۔ بے انتہا دولت مند آپ تھے، لیکن دولت کو دل میں نہیں رکھتے۔ وعد و نصیحت فرما رہے اپنے مریدین کو۔ ایک شخص آ کے بولا، خادم آ کے بولا کہ کیا سیدی، اپنا جو جہاز جا رہا تھا وہ جہاز پانی میں ڈوب کے غرق ہو گیا۔ آپ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ کیا بولے آپ؟ الحمدللہ بولے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا خادم آ کے بولا کہ یا سیدی، وہ جو جہاز تھا اپنا نہیں تھا، اپنا جہاز صحیح سلامت پہنچ رہا، راستے میں پہنچ گیا جہاں جانا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو جو آپ کے مریدین تھے، جو آپ کے متقدین تھے، بولے کہ یا سیدی، معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو ہم کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہر چیز اللہ ہی کی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے، لیکن آپ الحمدللہ بولے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جہاز ڈوبنے کا واقعہ ہوا تو میں اپنے خلف پہ نظر ڈال کے دیکھا کہ جہاز کے ڈوبنے کا مجھ کو کچھ افسوس ہوا، رنج ہوا، ملال ہوا، افسوس ہوا؟ دیکھا کہ نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی حزن و ملال نہیں رہتا۔ آپ عمل سے ثابت کر کے بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھے خلف پہ نظر ڈال کے بولے میرے کو کہ حزن و ملال نہیں ہوا۔
جب مال مجھ کو مل گیا خوشی بھی نہیں بھی میرے کو الحمدللہ، یعنی میرا ایمان سلامت ہے، میرا ایمان سلامت ہے، اور ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج وہ آپ ہی کے توسط سے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے پھر ایک بار دین کی اشاعت فرمایا، دین کی تبلیغ فرمایا۔ ایک ایک وقت میں 70,000 لوگ آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، 70,000۔ آپ کی بڑی شہرت بہت ہوئی، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے آپ کے بیان سننے۔ تو اپنے وقت کے جو بڑے علماء تھے بولے کہ یہ کیا ہے بھائی، ان کا بہت زیادہ چرچا چل رہا، اور وہ جو دو علماء تھے 11 قسم کی تفسیریں جانتے تھے۔ جب آ کے خاموشی سے بیٹھے بات سننے کے لیے، تو ایک آیت کی آپ تفسیر فرمائیں، تو دونوں علماء بولے ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح بولے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پورے تفاسیر بیان کر دی، سب بولے برابر ہے۔ 12 13 14 15 16 17 40 تفسیر بیان کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ کو علم عطا فرمایا، وہ علم کسی سے مقابلہ کرنے والا علم نہیں تھا۔ اسی لیے آپ وجد کی کیفیت میں ایک بات ارشاد فرما دیے کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے، اور جتنے اولیاء تھے تمام کے تمام اولیاء اپنے گردنوں کو جھکا دیے کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آپ کا بھی کشف ہوا، آپ بھی اپنی گردن جھکا دیے، بولے کہ ہاں آپ کا قدم میری گردن پر۔ ایک بزرگ تھے، بزرگ بولے، ان کے جو ساتھی تھے مریدین تھے، بولے کہ بھائی بغداد میں ایک شخص ایسا اعلان کیا کہ سب کا قدم پورے ولیوں کی، میرا قدم پورے ولیوں کی گردنوں پر۔ آپ بولے کہ سب پہ ہوں گا، میری گردن پہ نہیں ہے بولے۔ تو غوث صغیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، ایسا بولے تو میرا قدم نہیں ہے تو سور کے پر قدم ہوں گا اس کی گردن پہ۔ آپ بڑے بزرگ تھے، وہ بھی جو بولے تھے۔ مریدین کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کریں، راستے میں سفر کرتے کرتے ایک جگہ دیکھے، ایک یہودی لڑکی چھت پہ بال سکاری تھی، بڑی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کے آپ فریفتہ ہو گئے اور وہیں پہ ڈیرا ڈال دیے۔ اب ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑکی کو دیکھنا، کام کچھ نہیں ہے اس لڑکی کو دیکھتے تکتے رہنا۔ اب مریدین جو تھے الحمدللہ حضرت غلط راستے پہ چلے جا رہے ہیں، دین کی تعلیم دینے کے بدلے میں شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ مرید ہٹنا شروع ہوئے۔ وہ لڑکی بھی دیکھی، ایک حضرت روزانہ رہ رہے ہیں، کیا بات ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، تھوڑے دن دیکھی، بولی ابا کو بولی باپ کو بولی کہ جو ہے میرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو باپ تھا یہودی، انہیں آ کے بولا کیا بات ہے، تو میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ مریدین پورے چلے گئے، ایک رہ گیا بیچارہ جو اچھا مرید تھا، ایک رہ گیا، پورے چلے گئے۔ تو یہودی بولا کہ ٹھیک ہے میری بچی سے ہم شادی کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ سور ہے، روزہ تم سوروں کو چرانا لے جا کے غذا کھلا کے واپس لانا۔ ٹھیک ہے، وہ کام میں لگ گئے، روز صبح جانا شام میں لے کے آنا، صبح جانا شام میں لانا۔ ایک مرتبہ آتے آتے کیا ہوا، ایک سور کی جو مادہ سور تھی وہ بچے ہو گئے اس کو۔ اب وہ بچوں کی رفتار آہستہ آہستہ پیدا ہوئی، سو بچے یہ جو ہے بڑے بڑے سور تیز جا رہے ہیں، چھوٹا ہے تو مشکل ہو رہی ہے ان کو چلنے کے لیے، کیا کرے، انہیں اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لے۔ گردن پہ رکھنے کے بعد وہ جو مرید تھا، مرید کو خیال آیا، ارے غوث اعظم جو بولے تو بات پوری ہو گئی۔ آپ گڑ گڑا کے مرید دعا کرا، مرید کا بھی کام ہے شیخ کے حق میں دعا کرنا۔ اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف شیخ ہی دعا کرنا، صرف شیخ ہی دعا کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید بھی شیخ کے لیے دعا کرتا ہے، مرید شیخ کے لیے دعا کرتا ہے، تو مرید دعا کرا ٹوٹ کے، آپ پہنچ گئے وہاں پہ، پہنچ کے شادی کا انتظام، گھر میں بیٹھ کے کھانے والے تھے، آپ کو جو دعا اللہ کا قبول فرمائے، جیسے ہی دیکھے ایک دم خیال، ارے میں کیا کر رہا ہوں، یہ حرام کار ہوں، حرام کام کر رہا ہوں، توبہ استغفار کرے واپس آئے۔ یعنی آپ کے بات غوث صغیر اعظم کی بات کے خلاف، یہ آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ بزرگان دین تمام کے تمام
آپ کے اقوال پہ چلتے، آپ کے اقوال پہ چلتے، تقریباً 90 سال سے زیادہ آپ کی عمر رہی۔ رمضان میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن آپ جو علم دے کے گئے، اور ایک بات میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو خوف مت کھا، میں اس کو بچا لوں گا۔ مریدی، میرا مرید، اس کو بولے مرید کو بولے، اس کو بولے مرید۔ مرید کون؟ ارادہ کرنے والا۔ کس بات کا ارادہ کرنے والا؟ کہ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہوں گا۔ جو لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے وہ مرید ہے، اس کے لیے لا تخف ہے، اور جب تک کہ وہ توبہ نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گا۔ گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتا، کوئی انسان سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ نہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتا، لیکن مومن وہ ہے جو گناہ ہونے پہ شرمندہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایک مرتبہ نیک ہو گئے تو ہمیشہ نیک ہے، گناہ ہوتا۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کب تک لگا ہوا ہے؟ خبر تک لگا ہوا ہے۔ آج چھوڑ دیتا ہوں، کل چھوڑ دیتا ہوں، پرسوں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، شیطان خبر تک لگا ہوا ہے، خبر کے سوال جواب دینے تک لگا ہوا ہے، جواب دینے تک لگا ہوا ہے۔ جواب دے دیا اگر ہم تو وہی مٹی اپنے آنکھ پہ ڈالتے چلے جاتا، ہائے ہائے میں ناکام ہو گیا، اور اگر جواب نہیں دیے ہرے اڑاتے ہوئے چلاتا، ایک اور میں نے اولاد کے آدم کی اولاد کو دوزخ میں ڈھکیل دیا۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن مومن کون؟ مومن وہ جو استغفار کرے، توبہ کرے، نفس لوامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ سب کا نفس رہتا، یعنی نیکی کا احساس ہی نہیں ہے، گناہ کا احساس نہیں، ارے گناہ کرو بول کے احساس نہیں ہے۔ آج کل فی زمانہ بہت سارے ایسے گناہ ہو گئے، ارے یہ تو ضروری ہے سمجھ رہے ہیں، ارے گناہ ہے بھائی، نہیں چلتا، یہ گناہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے دور میں یہ گناہ نہیں ہے، حقیقت میں گناہ ہے۔ یعنی گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں رہنا، یہ نفس امارہ ہے، یہ دنیا کا نفس ہے۔ ہم کم از کم نفس لوامہ میں آنا۔ نفس لوامہ کیا ہے بھائی؟ نفس لوامہ گناہ کا ہم کو احساس ہونا، شرمندگی ہونا، ارے گناہ کرا، گناہ تو ہوا، گناہ تو ہوا، لیکن کم از کم گناہ ہوا بول کے ہم کو احساس ہونا، شرمندگی ہونا، اللہ کے سامنے ہم پیش ہونا، تو کم از کم کامیاب ہو جاتے۔ امارہ لے کے دیں گے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ نفس امارہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نفس لوامہ ہونا، گناہ ہو رہا، گناہ کا افسوس ہونا، شرمندگی ہونا، استغفار کرنا، گڑ گڑانا اللہ سے، اور ایک نفس ملہمہ جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، مطمئنہ، وہاں پہ گناہ نہیں ہوتے، اس سے وہاں پہ گناہ نہیں ہوتے۔ امارہ تو خیر گناہوں میں لطف ہے، لوامہ میں گناہ کا افسوس ہے، ملہمہ میں کیا ہے؟ گناہ سے نفرت ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ کم سے کم سیکنڈ کیٹیگری میں تو آنا، سیکنڈ کیٹیگری میں آنا۔ سیکنڈ کیٹیگری میں آنا تو کیا ہو رہا؟ معافی مانگ رہے، شرمندہ ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا میں نے تو کون معاف کرنے والا ہے، انہیں مجھ سے استغفار طلب کر رہا، مجھ سے معافی مانگ رہا، میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بندہ اللہ سے معافی مانگا، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ۔ دو چیزیں ہمارے پاس بہت خراب ہے، ٹائم ہمارا 5 منٹ آوا ہے ہمارے پاس آج کی زمانہ فی الوقت میں دو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو ہم اللہ سے مانگتے نہیں، دوسرا ہم استغفار نہیں کرتے۔ نماز پڑھیں گے برابر، لیکن نماز کے بعد دعا مختلف عبادت، بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد دلا دیے دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج کل تو بہت سارے جگہوں پہ دعا کرنا ہی نہیں ہے، نماز کا رک کے چلے جانا، خیر ان کا اپنا معاملہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز کھانا نہیں۔ مغز کھا رہے ہیں، کیا مغز کھا رہے ہیں؟ بغیر سمجھے وہی ربنا ظلمنا 2-4 آئے تھے وہ یاد کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہو۔ سمجھ کے بولو بھائی، کیا مانگنا ہے وہ پوچھو اللہ سے۔ اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو اللہ سے۔ اللہ سے ہم مانگتے نہیں، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے نہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرتے نہیں،
حاجت ہو گئی کسی کے پاس چلے گئے, حضرت ذرا آپ دعا کرو, حضرت بھی کرتے, بہت اچھی بات ہے, حضرت کی دعا بھی قبول ہوتی, آپ اب خود بھی کر سکتے ہیں, آپ خود دعا کرنا, اپنی تکلیف, اپنی پریشانی, اپنی مصیبت ہم دور کرنا. شوق کی بات برابر اللہ قبول کرتا, ہماری بات ہے ہم دعا ہی نہیں کر رہے ہیں آج کل. اکثر کیا کرتے ہیں ہم, رسمی جو آیتیں ہیں, رسمی جو دعائیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, جو یاد کر کے وہی ہم دوہرا کے اٹھ جاتے ہیں, اور دعا کے لیے کوئی چیز, کوئی وقت نہیں. اور دعا میں اضطرار ہونا, مجبوری کی کیفیت ہونا, محتاجی کی کیفیت ہونا اللہ کے سامنے, بے چینی کی کیفیت ہونا اللہ کے سامنے, اپنی احتیاج پیش کرنا اللہ کے سامنے, محتاج بن کے اللہ کے سامنے جانا. ہم محتاج بن کے نہیں جاتے اللہ کے سامنے, مختار بن کے جاتے اللہ. ہمارا قلب جھکنا اللہ کے سامنے, قلب جھکا تو آنکھ سے آنسو نکلتے, آنکھ سے آنسو نکلتے, اللہ آنکھ کو گرنے سے پہلے ہماری دعا کو قبول کرتا. کتنے لوگ ہم جو روئے یہاں پہ دعا کر کے, کبھی روئے, ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیتے, ہم اپنا محاسبہ خود کر لینا ہے. ہمارے قبلہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین ہم کو علم دے کے گئے, گئے نہیں ہے ابھی دے رہی, بہترین علم دیے. کیا علم دے رہے بھائی, تم اپنا محاسبہ خود کرو. مرد آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلنا بہت مشکل ہے, آزما کے دیکھ لیجیے, کوشش کر لیجیے رونے کی, کبھی کسی بھی بات پہ رونے کی کوشش کیجیے, آنسو آتے کیا دیکھ لیجیے. اللہ کی یاد میں, اللہ کے فراق میں, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے گناہوں پہ شرمندگی سے ہماری آنکھ سے آنسو جا رہے, سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیا. ہمارے پاس نہیں ہے, ہم دعا نہیں کرتے. دوسرا, ہم استغفار نہیں کرتے. ایک تو اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنا, یہ دعا مانگنا ہے. استغفار, گناہوں پہ توبہ کرنا, وہ بھی نہیں ہے. اگر کبھی کچھ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کچھ پڑھ لیے, استغفر اللہ پڑھ لیے, کیوں پڑھے, ارے فلاں گناہ کرا, ارے میں فلاں گناہ کرا. کون سے گناہ کے لیے کون سی استغفار پڑھنا, نافرمانی کے لیے کیا پڑھنا, اللہ سے نافرمانی ہو گئی, اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گئے, اللہ کی اجازت کے بغیر کام کر دیے, کیا پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا ہے, یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے, اتنا بڑا استغفار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار, اللہ کی مرضی کے خلاف آپ بستی چھوڑ کے چلے گئے, آپ کو مچھلی نکل دی, بڑا واقعہ, طویل واقعہ, سمندر کا اندھیرا, سمندر کی گرمی, پھر مچھلی, مچھلی کا پیٹ, اس کی گرمی, اس کا اندھیرا, آپ وہاں پہ اللہ سے معافی کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم علیہ السلام سے لفظش ہو گئی, آدم علیہ السلام معافی چاہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر, یہ سمجھ کے بولنا, سمجھ کے بولنا. ہم سمجھتے نہیں, بولتے. یہ دو چیزیں ہمارے پاس آنا, ہم کامیاب ہوتے. مانگنا اللہ سے, ہر چیز مانگو. سب کائنات پوری اللہ تعالیٰ مومن کے لیے پیدا فرمائے, ہمارے لیے پیدا فرمایا. ہم چھوڑ دیے بول کے دوسرے لوگوں کا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, نہ ساری کائنات ہماری ہے, ہم بادشاہ ہونا. باہر لکھا ہوا ایک شعر, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم چھوڑ دیے, سب چھوڑ دیے, سب ہم چھوڑ دیے. کوشش کرنا, یہ جو علم ہے, یہ جو تعلیمات ہیں, یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ دستگیری فرما رہے ہیں. ہم بولتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن غوث کا کیا ہے, غوث کا دامن یہ علم ہے. بھائی دامن 470 ہجری, یہ 1446 ہجری چل رہی, تقریباً 800-900 سال ہو گئے. دامن ہے بچا ہوا, اصطلاحات ہے, ہم سمجھتے نہیں. اور مخالفین ہمارے دامن بولتے ہوئے, کہاں ہے دامن, ان کی دامنی ہے کیا,
ارے بیوقوف دامن سمجھ تو دامنی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کا علم آپ جو دیے، یہ علم کے ذریعے جو مرید بنتے جا رہا، وہ مرید کے لیے لا تخف آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گا مریدی لا تخف. جو مرید ہوا، جو مرید ہوا، جو ارادہ کرا، مرید تیری جب تک کہ تو استغفار نہیں کرے گا تیری موت نہیں آئیں گی. مریدی لا تخف. وہ جو آپ کا دامن ہے، دامن ہمارے ہاتھ میں ہونا. کیا ہے آپ کا دامن؟ آپ کا علم. آپ جو علم دیکھے گئے وہ علم آپ کا دامن ہے. وہ علم کو حاصل کرنا، وہ علم پہ مضبوطی سے قائم رہنا، وہ علم کو پکڑے رہنا، کوئی فکر کرنے کی ضرورت. وہ علم ہم کو، آپ کا جو تعلیم، آپ کا جو علم ہے اللہ کے عرفان کا، دین کا، وہ علم ہم کو اپنی منزل تک پہنچاتا. ہماری منزل کیا ہے بھائی؟ خبر کے سوال جواب کامیاب کر لینا، وہاں سے سب کامیاب ہے. سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہے سب کامیاب ہے. جو اس میں کامیاب ہے سب کامیاب ہے. خبر کا جواب من ربک کا ما دینک کا من نبیک کا. یہ دین کیا ہے، عرب کیا ہے، سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سب غوث الدستگیر رضی اللہ عنہ بتا کے چلے گئے. اپنے مریدین کو بتائیں، آپ اپنے مریدین کو بتائیں. اپنے مریدین ہوتے ہوتے ہمارے شیخ تک وہ علم آیا. ہمارے شیخ ہم کو بتانے کی، ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا بھی کوشش ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کو جگہ عطا کر دیا ہم کو علم، تو ہم آگے نکلیں انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو پھر ہم آنے والے اس میں ہماری جو پرانی جو سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی کا، اس کو ہم جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سب عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. یا الہ العالمین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ان کی ہم فاتحہ کر رہے ہیں، مولا اس فاتحہ سے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا الہی ہمارے مرتبات کو بلند فرما. ان کے جو تیرے اولیاء ہیں مولا ان کے علمی روحی فضا سے مالا مال فرما. ان تمام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.